ابھی تو اس لیے نہیں کہ وہ مرا ورا نہیں ہے نا, جب مرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے وراثت دی جاتی ہے. اور دوسری میرے بھائی, یہ جو غلط رسومات ہیں, عورتوں سے جہیز لینا, یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں مہر ہے کہ نکاح کے وقت عورت کو دیا کرو, عورت سے پیسہ بولو نا یار نہیں لیا کرو. یہ جہیز کا تصور یہ غیر شرعی ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. بارات کا کھانا بولتے کیوں نہیں, یہ بند, اب منہ بند. بارات کا کھانا نہیں ہے. نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی, ایک کھجور بھی نہیں کسی کو کھلایا, لیکن ولیمہ اپنی ہر شادی پہ کیا ہے. تو لڑکا کھانا کھلاتا ہے, لڑکی والے نہیں کھلاتے. اسلام ہے یہ. آپ کہیں گے اتنی بارات آئی ہے تو اس کو کیا کریں, سوکھا بھیجنے. کیوں آئی ہے بارات؟ بارات ہے ہی نہیں. مسجد میں نکاح ہو, جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو وہ لڑکے والے چھوارے ٹوفی شوفی بانٹ کے پتلی گلی سے نکلو, اور دلہن کو لینے کے لیے 1-2 افراد یا چلو 4-5 افراد آ جائیں بس کافی ہے. اگلے دن دولہا کے گھر پہ کھانا کھائیں گے سب. یہ اسلام ہے, لیکن ہم اس کو فالو ابھی تو یوں کر رہے ہیں, لیکن کریں گے نہیں, مجھے پتا ہے. ابھی میں یہاں کوئی لگا دوں نا مجلس, پھر دیکھو جتنا مجمع ہے اور لوگ آ جائیں گے, یار مجلس ہو رہی ہے. تو یہ ہے اسلام. اسی طرح جب آپ نے کنوارے لڑکے کے لیے بھی دوستیاں لگانا حرام ہے, اور شادی شدہ کے لیے زیادہ حرام. کنوارا لڑکا زنا کرتا ہے, اسلام نے 100 کوڑے رکھے ہیں, لیکن شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اسلام نے کیا کہا ہے, زمین میں گاڑ کے اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. یہ حلال گوشت کے ہوتے ہوئے حرام بدبو کی طرف دیکھو. ایک طرف سور رکھا ہو, آپ غیر ملکی ممالک میں جاؤ, کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا, پھر آپ نے سور کھا لیا تو یہ بھی غلط ہے, لیکن ہم کہیں گے یار کچھ مل نہیں رہا تھا. لیکن ادھر ایک برگر ٹکے رکھے ہوئے ہیں بڑے بہترین گائے کے حلال گوشت کے, اور ادھر سور رکھا ہوا ہے, پھر بھی سور میں ہاتھ مار رہا ہے, یہ قابل معافی نہیں ہے. جبریل نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت رکھا ہے اور وہ چھوڑ کر کیڑوں والا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. آپ نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر طوائفوں کے پاس جاتے تھے, حرام عورتوں کے پاس جاتے تھے. یہ وہ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کچھ لڑکے, کچھ لڑکیاں, کچھ مرد, کچھ عورت ننگے بدن آگ میں جل رہے ہیں. ننگے بدن, مرد اور عورت ننگے اکٹھے آگ میں جل رہے ہیں. جب آگ کے شعلے اوپر جاتے تو وہ بھی اوپر جاتے. نبی نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. اللہ نے زانی کو بھی برہنہ کیا اور جس سے زنا کیا تھا اس کو بھی ننگا کر کے دونوں کو آگ میں پھینک دیا ہے. اور یہ پوری جماعتیں ہوں گی, کیونکہ زنا 2-4 لوگ نہیں کر رہے, بہت لوگ کر رہے ہیں. اللہ کی آگ ٹھنڈی نہیں ہے میرے بھائی, اللہ کے لیے اتنی بڑی آگ بھڑکانا کوئی مشکل نہیں ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ نے کہہ دیا میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا, تو انہی لوگوں سے جہنم بھرے گی. زانی پہ ترس مت کھایا کرو, زانی اللہ کی نظر میں مبغوض ہے, قابل رحم نہیں ہے. اگر زانی پر اللہ کو ترس آتا تو اللہ زانی کو دنیا میں پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم نہ دیتے. اس سے بڑی سزا کوئی ہو نہیں سکتی. جس جرم پہ پتھر سے مار کے ہلاک کرنا اللہ نے رکھا ہو, اس جرم کو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس جرم کو میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں, اس کو برا نہیں سمجھ رہے, تو بخشش نہیں ہوگی اگر ان حرام کاریوں سے توبہ نہیں کی. یہ ربیع الاول کے جلسے یا محرم کی مجلسیں یا کنڈے اور جو ہے نا دیگیں, یہ جب تک آپ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے دین کو فالو نہیں کرو گے, یہ دیگیں آپ کو نہیں بخشوا سکتی. تو میرے بھائی میں بھی دل میں نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں, اللہ ہمیں ان جرائم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. کوشش کرو گے نہیں؟ اب موبائل میں جتنی لڑکیوں کے نمبر ہیں نا, غفار بھائی, وسیم بھائی, ستار بھائی کے نام سے, سب کیا کر دو, ڈیلیٹ مار دو. ان کو بول دو مجھ سے دوبارہ رابطے کی کوشش نہ کریں. میں شریف آدمی ہوں, اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں کیا ہوں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں. سب ڈیلیٹ کر دو. بولے ہم شریف لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, ہم نکاح کر کے رہنا چاہتے ہیں, کسی کی بیٹی کو عزت کے ساتھ گھر لائیں گے, بیوی بنائیں گے, اس سے اولاد ہوگی, اس طرح ہم زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں. اس طرح تیار ہو تو میں آ رہا ہوں ابا کو لے کے آپ کے گھر میں. اب یہ بات مولوی لوگ نہیں کرتے, یہ کھا جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہاں کیا کرتے ہیں, ڈنڈی. بھائی حلال آپشن بھی رکھا ہے اللہ نے, تو اگر آپ کے گھر والے ایگری ہیں تو میں آ رہا ہوں,
وہ کہیں گے نہیں پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ذرا. آپ بولے انڈرسٹینڈنگ, یاد رکھو گورے پتہ کیا کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں, بچے بھی ہو جاتے ہیں ان کے, ایک دوسرے کو 25 سال سمجھتے ہیں, وہ سمجھنے کے بعد شادی ہوتی ہے اور 1 مہینے میں طلاق ہو جاتی ہے. یہ جو سمجھنے کا کانسیپٹ ہے نا, یہ گوروں کی طرف سے آیا ہوا ہے. اپنے باپ دادا کو دیکھو, کبھی نہ دلہن کو دیکھا ہوتا نا, دلہن نے دولہا کو ابا اماں پکڑ کے شادی کر دیتے تھے اور بڑی زندگی کامیاب. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ تحقیق نہ کریں, لیکن سمجھنے کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں. 3 دن لگا لیے سمجھنے میں, بس ٹھیک ہے, 3 دن سے زیادہ بولو بھائی, یہ پھر سمجھنا نہیں ہے, پھر یہ چسکے لینے والی بات ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اللہ جانتے ہیں کون سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہے اور کون چسکے لینے کے لیے بات کر رہا ہے. اللہ سب جانتے ہیں. تو دوستیاں مت لگاؤ. ولا متخذی اخدان, قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ تمہیں دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان حرام کاریوں سے ہمیں اس عاشورہ کے مبارک دن میں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے.